یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا تھا۔ یہ اسٹیچو جو ہے یہ ہے لوط علیہ السلام کی وائف کا، جو کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی وجہ سے بالکل ایک دم اسٹیچو بن گئی، اور تب سے لے کر آج تک یہ اسی طریقے سے ہے۔ ان پہ عذاب آنے کی وجہ یہ ہے، ان کا پتھر بننے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قوم میں یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سب سے بری برائی تھی کہ ہومو سیکچولی، یعنی کہ آدمی آدمی کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ زنا کرتے تھے، فحاشی کرتے تھے، اور ان سب میں یہ حضرت لوط علیہ السلام کی وائف ان کو سپورٹ کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد بھی ان کی وائف نے اور ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر جب یہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، ان کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، تب اللہ رب العزت کا حضرت لوط علیہ السلام کو فرمان آیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو آپ لے کر کے چلے جاؤ اور ان سے کہنا کہ پیچھے مڑ کر کے کوئی نہ دیکھے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی وائف نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور کہا کہ ہائے میری قوم، بس اتنا دیکھنا تھا، اور وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الحجر میں کہ پھر ہم نے اس بستی کو الٹی کر دی اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے، یعنی جو کہ اللہ کے فرشتے ہیں، انہوں نے اپنے پنکھوں پر، یعنی کہ ان کے جو پر تھے اس پر پہ لے جا کر آسمان کی اونچائیوں میں لے جانے کے بعد پھر جب زمین پہ پلٹا تھا، اس قوم کی جو بستی تھی اس کو پورا پلٹ دیا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ہے ڈیڈ سی، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اس کا اتنا کھارا پانی ہے نا کہ اس میں کسی کی زندگی نہیں ہے، مطلب اس میں نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی مچھلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پوری عذاب کی جگہ ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن شریف میں بھی سننے کو ملتا ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ سورہ الحجر میں اس کے بارے میں بتایا گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بارے میں۔ آپ اگر غور سے دیکھو گے نا تو آپ کو دکھائی دے گا، دیکھو یہ ایسا پلر ہے، یہ ایک ایسی مطلب اسٹیچو ہے جو 4500 سال سے اسی حال میں موجود ہے۔ مطلب یہ کوئی عام پتھر ہوتا تو شاید اتنی سال میں ہوا سے، آندھی سے گر جاتا۔ یہاں پر کئی ساری اس طریقے سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ ایک ایسے کام میں مبتلا ہو گئی تھی جس کو آج LGBTQ کہتے ہیں، یعنی کہ جس کو بہت پراؤڈ کی بات سمجھا جاتا ہے۔ آج اس امت میں وہ سارے کام ہو رہے ہیں جن کاموں کی وجہ سے پچھلی امتوں پر عذاب آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب بھیجا تھا جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ لوط علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے لوگوں کو، مطلب اپنے کچھ لوگوں کو جو ان کاموں سے دور تھے، ان لوگوں کو لے کر کے جاؤ یہاں سے، اور پیچھے مڑ کر کے مت دیکھنا۔ لیکن یہ جو لوط علیہ السلام کی وائف ہیں، انہوں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور بولا کہ ہائے میری قوم۔ جیسے ہی انہوں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور یہ پوری طریقے سے اسٹیچو بن گئی، جبکہ ان سے منع کیا گیا تھا کہ آپ پیچھے مڑ کر کے مت دیکھیے گا۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی وائف تھی، یہ بھی اس کام کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی، یعنی کہ جو لوگ اس گندگی میں شامل تھے ان کو سپورٹ کرتی تھی۔ مطلب یہ بہت غلط طریقے سے سپورٹ کرتی تھی، اس وجہ سے یہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوئی۔ تو یہی وہ ساری جگہ ہیں جس کے بارے میں ابھی آپ کو میں نے بتایا۔ اب اس کے بعد ہم چلیں گے ڈیڈ سی کے لیے، مطلب جہاں پر ہم تھوڑا سا تیر کر کے دیکھیں گے، تھوڑا سا نہا کر کے دیکھیں گے۔ مطلب پورا تو نہیں نہاؤں گا، لیکن ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھوں گا کہ کیسا رہتا ہے ایکسپیرینس، کیونکہ اس میں ڈوبتا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ ابھی بیٹھتے ہیں ہم گاڑی میں، یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے یار۔ تو یار ہم پہنچ چکے ہیں ڈیڈ سی کے بالکل پاس۔ يعني واحد صديقي وبس يذهب ويرجع ونحن موجود في السيارة، ما في مشكلة هون۔ تو فائنلی میں آ چکا ہوں یار اس وقت ڈیڈ سی میں۔ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پیچھے ہے ڈیڈ سی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ بھائی یہ سب نا ایک عذاب کی جگہ ہے، اس میں نہ آپ کو مچھلی ملے گی، نہ کوئی کیڑا ملے گا، کچھ بھی آپ کو پانی کی مخلوق نہیں ملے گی۔